بسم اللہ کر کے منصب نو قبول کر سا جے دے اتے اتفاق ہو سی اسے دے اتے متفق ہو ویسوں یہ اس طرح دے معاملات حضور مولا کائنات نے فرمایا تسا پہلے دن نہیں محبوب علیہ السلام دی امت دے وچ فتنہ پیدا کر رہے ہو ایوہ الناس شکو امواج الفتن بسوفن النجات اے لوگو نجات دی کشتیاں دے ذریعے فتنیاں دیا موجہ نو پار کرو اگر اللہ اور دے محبوب دا واضح حکم آئی وصیت آ چکی ہے تو میرے دوستو حضور مولا کائنات کا فرماوے نا جی بسم اللہ محبوب نے فلاں موقع دوتے میرے متعلق وصیت فرمائی اور میں ہی محبوب علیہ السلام دا حقیقی جانشین ہاں اللہ تعالیٰ تو انہوں بزرگاں نو اجر دے سی تو ساری امت نو میرے تے متفق کر رہے ہو نہیں ایسا نہیں اس بعد ارشاد فرمایا وَأَرِّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں موجود اور جلوہ گرن جنہوں محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا مسلح امامت عطا فرمایا سارے دے سارے لوگ شاید ذہن دے وچ اس طرح خیال کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نو محبوب نے اگاں کر چھوڑے آئی تسا مینوں مقابلے تے چلا کھڑا کرو فرمایا تسا محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس والے دن نہیں یہ میری بیعت اور میری خلافت دی گل کر کے جڑا تسا مسلماناں دے درمیان نفرت دے بیج بو رہے ہو میں علی پاک نہ اگر محبت ہے میں کوئی احمد نہیں دو تو میرا حکم ہے کہ ارجو عن طریق المنافرت نفرت پھیلاون والے راستے تو ذرا ایک پاسے ہو ونجو جڑا آپ دی پہلی خلافت دی گل پیا کردا ہے خلافت گن کے آپ نے دروازے تے آئے بیٹھے آپ فرمائے تسا نفرت دے بیج بو رہے ہو تسا مسلماناں چ منافرت پیدا کر رہے ہو اگر میں علی پاک نال محبت ہے تو ارجو عن طریق المنافرت منافرت پھیلاون دے راستے تو ذرا ایک پاسے ہو کے چلو وَدَعُوتِ جَانَ الْمُفَاخْرَةِ اور میں دیکھ رہا کہ تسا دوہائیں بزرگاں دے سیران دوتے میں فخر و غرور دے تاج نظر آ رہے ہیں تو اڈے دعوے کہ جڑے پاسے چچا جی تسا میں سو سارے بنو ہاشم اڑائیں سارے مہاجرین اڑائیں سارے انصار اڑائیں تو انہوں اے فخر ہے حضرت ابو سفیان تو آدن سارے بنو امیہ جزیرہ نمایہ رد دے بڑے تاجر قبائل انہاں دی حمایت بھی چاہسن فرمایا تسا میرے سامنے فخر دے تاج رکھ کے جڑے سیران دوتے بیٹھے ہوئے ہو یہ اپنے سرہ تو دعوتی جان المفاخرت یہ فخر دے تاج میرے سر تو اپنے سرہ تو اتار کے ذرا ایک پاسے ہو کے بیٹھو میں علی پاک یہ نہیں دیتا ہوں کہ میری حمایت کتنے بندے ہیں اور میں انہا حمایتیاں دی وجہ تو کہ معاملے نو جڑا ہے اتنے تلے کر چھوڑ اور اپنی مرضی کرا نہیں میں یہ نہیں دیکھنا کہ قبیلے کہندے نالن افراد کہندے نالن عوام کہندے نالے اکثریت کہندے نالے میں علی نے اول تو لے کے آخر تک یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور دے محبوب نے اس کام واسطے اصول کے دیتا ہے اللہ اور دے محبوب نے حق کیا بیان لہذا فخر و غرور دے جڑے اکثریت دی وجہ تو کہ جڑے تسا ویسے ساری امت اڑائی ویسی دعوتی جان المفاخرت یہ فخر و غرور دے تاج اپنے سرہ تو اتار کے افلاح من ناہد بجناحن فرمائے ساری دی ساری صورتحال دے وچ کامیاب او ہو سی جیندے کولو کامیابی والے پاسے چلن دے بازو موجود ہو سی اگر نبی پاک علیہ السلام نے آپ دے متعلق وصیت فرمائی گئی تو جناح اور کامیابی دا بازو تا حضور مولا کائنات دے نال ہوئے آپ نے نال اڑ کے فلاح دے مقام تے پہنچے نا امارت اور خلافت کو شرف بخشے نا اپنے قدمہ دے نال زیب و زینت عطا کرے نا آپ فرماتے ہیں جس لئے میرے کو نے بازو ہے ہی نہیں اللہ اور دے محبوب نے کوئی میرا نام گن کے حکم ہی نہیں فرمایا قد افلح من نہض بجناح جڑا کامیابی و کامرانی دے بازوان دے نال چلسی او فلاح پیسی او استسلام فاراحا جب تو دے کل کامیابی دے اسباب اور بازو نہیں ہیں تو اب استسلام جیڑی ہستی تے امت متفق ہو سی اس دے گو استسلام کر ویسی اس دی اطاعت چاہ ویسی تو فرمایا افراحا ہمیشہ راحت اور سکون بھی چاہ ویسی لہذا اگر تک کہندے کل دلیل موجود ہے اور دلیل کیا ہے وہ مشورہ جہاں تے اہل رائے اہل شورا متفق ہو سن وہ کامیاب و کامران اور جہاں کوئی نہیں وہ اطاعت ہی چاہے اگے فرمایا حاضا ماؤن آجن کیا نبی پاک علیہ السلام نے وصال اقدس کے بعد آپ دی امت دی قیادت کرنا یہ کوئی چھوٹا جہاں معاملہ ہے فرمایا محبوب علیہ السلام نے وصال اقدس کے بعد ان قریب تو 150 پوری دنیا جو کیسی ہیں خبریں آدیاں دنیا دیاں او طاقتاں جڑیاں چاندیاں ہی نہیں کہ اسلام جزیرہ نمائے عربی چو باہر بنجے یہ روم و ایران ان قریب فرمایا تو انہوں نے حملہ آور ہوئے سن دونے سپر پاورز مسلمانہ دا نظام بے مثال نظام ہے حکمران نو اور عام تو عام بندے نو ایک صف چلا کے کھڑا کر دے جو حکمران دے حقوق ان اس طریقے عوام اور رعایا دے حقوق ان پہ یہ چونکہ موروثیت دی جڑ کٹ دے نظام
موروثیت دا قائل نہیں. ایران و روم دیاں صدیاں تو حکومت آ رہی ہیں موروثی اور خاندانی. ایک خاندان ہے انہوں دا ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ ذہن لے کے پیدا ہوتا ہے اصل تو پیدا ہی رولیں اور حکومت کرنے واسطے ہوئے ہیں. باقی جتنے سارے ملک دی عوام ہے ساری اطاعت کرنے واسطے پیدا ہوئی ہے. لہذا انہوں دا کوئی حق نہیں. انہوں دا صرف ایک کا کام ہے ساری اطاعت کرنا, ساری خدمت کرنا. سارا کام ہے حکمرانی کرنا. لہذا طبقاتی تقسیم ہے. اور اسلام فرماتا ہے کہ جہاں وچ علم موجود ہے, تقوی طہارت موجود ہے, جہاں صلاحیت انتظامی موجود ہے. قوم صرف ایک شرط ہے کہ ہوئے قریش دے وچوں جڑے قبیلے چ ہوئے مسلمان متفق ہو ونجن اللہ دی رضا اس چیز شامل ہے. فرمایا جی اسلام اگر دنیا اسلامی تعلیمات تو روشناس ہو گئی تو جتنے غلام ان پہ جتنے پسے ہوئے طبقات ہیں انہوں نے اپنے حقوق دا پتہ چل ویسی وہ تو رومی ایرانی حقوق دے خلاف کھڑے ہوئے سن. لہذا کدے بھی نہ چاہ سن رومی و ایرانی کہ اے اسلام جزیرہ نما عرب تو باہر پہنچے. ڈرتے رہو مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات ببرکات کو لو کیونکہ محبوب دے اشارہ ابرو تے ہر کوئی اپنی جان قربان کرتا ہے. لہذا جی میں محبوب دے وصال ایک دستی آئی تو بعد خبر عام ہونی ہے پہلا کم میں ہو سی کہ نوہائی سپر پاورز اپنی فوجاں جزیرہ نما عرب داخل کر دے سن. اور واقعی انہیں ہویا جی میں آپ دا ارشاد گرامی آئی. کیا دونوں سپر پاورز نہیں حملہ آور ہو گئی ہیں چند دنوں بعد؟ فرمایا اندرونی طور تے بڑی شورش ہو سی چنانچہ مرتدین دا اتنا بڑا فتنہ آ گیا, نبوت جھوٹے دعوے داراں دا اتنا بڑا فتنہ آ گیا, منکرین زکات دا فتنہ آ گیا. مسلمانوں دا ہر طرف خوف ہی خوف, چیلنج. فرمایا ہاذا ماؤن آجن. محبوب دے وصال ایک دستوں بعد خلافت نو سنبھالنا ایک کوئی چھوٹا جہا معاملہ نہیں, یہ کڑوا پانی ہے. فرمایا یہ میٹھا پانی ہے تو میرے پیارے ابو بکر صدیق واسطے ہے, باقی جیڑا بھی انہاں تو علاوہ اس منصب تے آسی اس واسطے کڑوا پانی ہے. ولقمتن یغص بہا آکلھا. اور یہ ایسا لقمہ ہے جیڑا بھی اس نو کھاسی یہ اودے گلے دی پھانس بڑھ ویسی. یہ اس سے واسطے ہی کہ آب زلال اور اس واسطے راحت دا باعث بن سکتا ہے جڑا اللہ اور دے محبوب دے احکام دے مطابق آسی, جو اللہ اور دے محبوب نے سن طریقہ دیتا ہے. فرمایا وہ مجتنی سمرت لغیر وقت عنائہا کزار بغیر ارض ہی. فرمایا اجے میں علی بن ابی طالب واسطے پھل کچا ہے. جیڑا شخص کچے پھل تروڑے اجے اودی کھیتی فصل پکی نہ ہوئی ہوئے اور پہلے ہی اپنی فصل نو کٹن لگ بنے, فرمایا اس کو بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہوندا. ہمیشہ اپنی کھیتی پکن دتے ہی جڑا ہے الگ کرنی چاہیے. یہ اذان سنتے انشاءاللہ ٹائم دے وچ نماز عصر ادا کر سوں. مضمون بالکل سارا مکمل ہو سی انشاءاللہ وقت دے اندر ہی, اور اتھائی انشاءاللہ جماعت ہو سی, آپ پریشان نہ ہو سو. فرمایا کہ میرے واسطے کھیتی ہے جے کچی ہے, کچی کھیتی نو جڑا شخص کٹسی, کچی فصل نو جڑا اتار سی وہ تو کدے فلاح نہ پیسی. اور فرمایا کزارے بغیر ارض ہی. اگر میں آئی تسا بزرگوں دی گل من کے بیعت واسطے اپنا ہاتھ اگے کرنا چاہ, تسا میری بیعت کر چھوڑو اور میں مجبور کراں باقی سب نو اپنی بیعت دوتے,
تو فرمایا وت میں علی بن ابی طالب دی مثال تا اے ہو سی کزارے بغیر اردے ہی کہ زمین ہوئے کہیں ہور دی اور میں ادھو تے ناجائز قبضہ کر کے اپنی کھیتی اور زراعت کاشت کی تھی کرو تو آپ نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ میرے واسطے جے پھل کچا ہے بعد میں نے پتہ ہے قضاء و قدر دے معاملات تے میری نگاہ ہے لوح محفوظ میری نگاہ اقدس کے سامنے راندی ہے محبوب دا فیض ہے میرے ہوتے اتنا میں باب و مدینت العلم والحکمت ہاں میرے واسطے بالکل کھیتی پکسی لیکن اپنے وقت دوتے جڑا وقت آسی میں اس منصب نو قبول کرساں لیکن اجے میرے حق کے یہ کھیتی کچی ہے یہ باقی ہستیاں دے حق دے اس وقت معاملہ ہے اور اگر میں آج تواڈی گل من کے مقابلے کھڑا ہوں آپ نے فرمایا بت میں علی پاک دی مثال انجو سی کہ کزارے بے غیر ہی زمین ہوئے کہ غیر اور دوسرے بندے دی اور میں ادھوتے ناجائز قبضہ کر کے ادھوتے اپنے حل چلاونا شروع کر دے اگر نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہو گیا آپ نے مقرر فرمایا ہو گیا تو آپ ان فرماوے نا کہ میری مثال تا اس کاشتکار دیو سی جڑا دوجے دی زمین دے تے قبضہ کرے جا اگو فرمایا فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ میں اگر ان تواڈی گل من ونجا تو تواڈے دلاں وچ یہ گل آویا کہ پیارے علی پاک دے دل تا پہلے ہی مملکت دی خواہش آئی ہرس موجود آئی اسا جی میں موضوع چلایا ہے فوری طور تے جڑا ہے میرے دوستو اگر نبی علیہ السلام نے کوئی وصیت فرما چھوڑی ہو گیا امت نو اس دے احکام جاری کیتے ہو نا تو آپ تو سدھی گل کرے نا بھئی اللہ اور دے محبوب دا حکم ہے یہ کیوں پہ فرمائے دن کہ ان اقل یقولو ہرا سال الملک اگر میں تواڈی گل مننا تو تواڈے دلاں وچ یہ گل آونی ہے کہ علی پاک تو پہلے سچیدہ بیٹھا ہی یہ دل وچ ہرس اور لالچ موجود ہے وَإِنِ اسْكُتْ اور اگر میں اس منصب نو قبول نہیں کر رہا خاموش ہو رہا یقولو جزا من الموت تو وقت تو ساؤن یہ گل کرنی ہے بھئی اساں تا خلافت چاہ کے گیا سے اہلیت بھی رکھ دیا تو وقت ہی بیعت دی طرف نہیں آئے یہ مطلب ہے کہ جناب جزا من الموت علی پاک تا موت کو ڈر گیا ہے اور میں اے نساؤ جس نے اللہ دا حکم آپ دے متعلق ہو گیا نبی پاک علیہ السلام دا حکم آپ دے متعلق ہوا آپ تا اپنی جان دے دے میں نا پر اللہ اور دے محبوب دے حکم دی خلاف ورزی نہ کرے نا لیکن فرمادن میں اگر قبول کرا تو وقت واڑے دلہ چ یہ چیز نہ کرا تو ہن تساں آکسو باہر بن کے کہ اساں خلافت پیش کیتی علی پاک نے انکار کیتا لہذا جزا من الموت و موت کو ڈر گئے اگے حضور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہی ہاتا بعد اللہ تعالی واللاتی واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ ہی فرمایا اللہ پاک دی قسم اللہ پاک دی قسم اللہ پاک دی قسم ترے دفعہ قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ فرمایا میں علی بن ابی طالب موت کو ڈرن والا نہیں جی میں تواڈا طفل صغیر چھوٹا بچہ ہوئے نا کہ دی والدہ کئی گھنٹے تو کم کار فاصلے تے مشغول ہوئے اور یہ بچہ پیاس دی وجہ تو بھوک دی وجہ تو بلک رہے ہوئے تو وقت اس تکلیف دے عالم دے انتہائی بھوک دے عالم اس دی ماں آ کے اس نے اپنی چھاتیاں تے لاوے فرمایا چھوٹا بھکھا بچہ اپنی امی دی چھاتیاں دی طرف بھی اتنا مانوس نہیں ہوتا جتنا اللہ دی قسم میں علی پاک اپنی موت دے نال محبت کرتا کہ موت ہی تو وہ پل ہے جڑا بچھڑے محبوب نو اپنے محبوب تک ملا چھوڑتا ہے استا ہر لے اللہ پاک دے حسن مطلق دے انوار و تجلیات دے انتظار چنانے سانو تا موت تو انو اپنی زندگیاں اتنی پیاریاں نہیں غیر مسلمانوں جتنا میں علی پاک اور اہل ایمان نو اپنی موت پیاری ہو دیئے کہ موت تا حجاب ہی تا ہے جڑا ہٹ ویسی رب کریم دی بارگاہ براہ راست بندے دی حاضری ہو ویسی اور سارے تا سارے معاملات اس محبوب حقیقی اللہ پاک جل شانو دی بارگاہ وستے تو میرے دوستو بارہ اڑے چکے مدار ایمان ہے کہ وصی رسول اللہ ہے آپ نبی پاک علیہ السلام دے وصیت یافتہ ہیں لہذا اس سے واسطے انہاں بھائیاں دا اصول ہے کہ تمام صحابہ کرام دے کولوں برگشتہ راندن کہ بھائی انہاں وصیت دوتے عمل نہ کیتا ہوں خود حضور مولا کائنات اور نہج البلاغہ تو بڑی تو معتبر دنیا دے کوئی کتاب نہیں سارے بھائیاں دی بہرحال شورائی نظام آئی وَتَّقُوا خَلِيفَتُهُ بلا فصل بھی مدار ایمان ہو فرمائے دن بھئی اگر آپ نو خلیفہ بلا فصل منسو محبوب تو بعد فوراں خلیفہ تو وقت وڑا ایمان بچ دے ورنہ وقت مومن کو نہیں کیونکہ کلمے دے جو چیز انہوں نے تو انہاں دے اصول بالکل الگ انہاں بھائیاں دے سارا طریقہ کار کتاباں تک الگ لیکن علماء دیوبندوں میں یا علماء اہل سنت و جماعت انہاں دی کتاباں ہی کے بنیادی اصول ہے کہ ہوا بخاری مسلم سنن نسائی سنن ابن ماجہ جامع ترمذی سنن ابی داؤد مسند احمد ہوا اہل سنت دی کتاباں ہوا تمام انہاں علماء دی کتاباں
تو ہر کتاب دی چے اصول موجود ہویا کرتا ہے. اصول فقہ دی کتاب چاہے والے سنت دی درس نظامی کرو، چاہے علماء دیوبندی، چاہے غیر مقلدین اہل حدیث علماء دی، سب بچے کہ فَإِنَّا اُصُولَ الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ، شریعت دے اصول 4 ہیں. 4 طریقے اندر احکام ثابت ہو سن، شریعت دے مسائل ثابت ہو سن. کتاب اللہ تعالی سب تو بڑی دلیل، سب تو پہلا اصول اللہ دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید و سنت رسولہ علیہ السلام، اور دوسری اصل اور دلیل ہے نبی پاک علیہ السلام دی سنت، نبی علیہ السلام دی سیرت طیبہ، آپ دا فرمان، آپ دی حدیث برکہ و اجماع الامت ہے. اور تیسرا جڑا شریعت دا اصول ہے وہ اجماع امت، جڑے مسئلے تے امت دے اکابر علماء متفق ہو گئے، والقیاس الشرعی. اور چوتھی اصل اور دلیل ہے قیاس شرعی. لہذا اج جڑے ساڑے کئی پیارے عزیز سوال اٹھا چھوڑ دیں جی فلانا مسئلہ سن قرآن وچ لکھاؤ، فلانا مسئلہ سن حدیث سے دکھاؤ. اساں بالکل ہر چیز جو تہاڈا مطالبہ ہے وہ تے گزارش کرنے واسطے تیار ہے، جڑن دن رات چاہو، لیکن پہلے یہ دیکھ گنو بھی اصول شریعت مبارکہ دے کیڑے کیڑے نے. شریعت دے اصول تو 4 ہیں. ان اصول الشرع 4، 4 شریعت دے اصول. کتاب اللہ بھی ہے، سنت رسول کریم علیہ السلام بھی ہے، اجماع امت بھی ہے، قیاس شرعی بھی ہے. لہذا اج یہ مسئلہ جناب سکھاونا کہ جی قرآن پاک حدیث پاک چاہتا مندے ورنہ نہیں سے مندے، وقت بھائی ادھا دین من رہے ہو، ادھے دین دا انکار کی دی کروتے ہو. جیڑا مسئلہ قرآن پاک جو ثابت ہو سی انہوں مننا بھی ہو سی، دوتے عمل بھی کرنا ہو سی. جیڑا مسئلہ حدیث شریف بھی ثابت ہو سی، مننا بھی ہو سی، عمل بھی کرنا ہو سی. اگو تریجی دلیل ہے اجماع امت، اور قرآن نے اجماع امت رو دلیل کرا دیتا ہے. لہذا جیڑا مسئلہ اجماع امت چاہ سی وہ بھی مننا پو سی، عمل بھی کرنا پو سی. چوتھی دلیل ہے قیاس شرعی، جیڑا مسئلہ قیاس نال ثابت ہو سی، مننا بھی پو سی، عمل بھی کرنا پو سی. تو سب تو بڑی دلیل 4 دلیلہ جو کہ آئے اللہ پاک دی پیاری کتاب ہے. ذرا آؤ قرآن پاک جو معلوم کر دیں کہ محبوب دا میلاد کس وقت تو جاری ہو. ساری چنانچہ قرآن پاک 3 پارے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین ومن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. یہ پورا مضمون اس حوالے نال سورہ البقرہ، سورہ آل عمران دی آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 مکمل میں تمہارے سامنے تلاوت کر چھوڑیے. آپ قرآن پاک چاہ کے دیکھ گنو ہے مقام 3 پارہ ہے سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، فرمایا اس وقت نو یاد کرو جس وقت اللہ پاک نے تمام دے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک مضبوط اور پکا عہد لیا ہے. عالم ارواح دے وچ، عالم ارواح اللہ پاک نے عالم اجسام تو بہت پہلے پیدا فرمائے ہوئے ہیں. اور بخاری شریف پہلی جلد کتاب الخلق کی حدیث سے صحیح ہے، مسلم دی دوسری جلد کتاب الخلق کی حدیث سے صحیح ہے. سڑے آکے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندۃ اور کانت الارواح جنود مجندۃ. فرمایا عالم ارواح دے وچ جتنیاں بھی انسانی روحاں ایک گروہاں دی صورتاں دے وچ، جماعتاں دی صورت دے وچ، ٹولیاں دی صورت وچ اکٹھیاں رہندیاں، آپس وچ رلیاں ملیاں. ما تعارف منها ائتلف. فرمایا جنہ روحاں دی اس عالم ارواح دے وچ ایک دوجے نال محبت آئی، الفت آئی، جان پہچان اور تعارف آئی، او دو روحاں جسم دا لباس پہن کے جس لئے دنیا چ پیدا ہو دن، ایک مشرق پیدا ہوئے ایک مغرب، انہاں دی وقتی قدرتی طور تے آپس سے محبت الفت موجود ہوتی ہے، ایک دوجے ضرور پاک اندر مل. یہ جڑے اساں اس عالم دنیا چ محبوب علیہ السلام دے تو وصال اقدس تو 1432 سال بعد چج بیٹھے ہیں، تو سانو محبوب علیہ السلام نال محبت ہے. اساں نہ محبوب دا دنیا دیدار کیتا، نہ آپ دا دور مبارک دنیاوی پایا. 1400 سال بعد اساں آئے
تو سانو اپنی جان تو بھی ود کے محبوب نال محبت ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام فرما دیں تاں میرے نال محبت کر دیو کیونکہ ساری روح منورہ اور تواڈی روحاں دی عالم ارواح چ ایک دوجے نال محبت جان پہچان. یہ محبوب تے پیارے اہل بیت اطہار دا نام مبارک آوے سارے کلیجے ٹھر ویندے. کیوں انہاں دا ادب نال نام مبارک گھندے ہیں, اپنے سر جھکا دینے. حالانکہ اساں تو انہاں ہستیاں تو بہت بعد ہی چاہ رہے, وہ عرب ہستیاں اساں اجمی لوگ. لیکن سانو جڑا غلامی والا تعلق ہے حدیث صحیح دستی ہے اے دنیا چ انہاں دی آپس محبت ہے جنہاں دا عالم ارواح دے وچ روحاں دا آپس تعلق اور قربت اور رابطہ موجود ہے. اور ما تناکر منہا تباعدہ فرمایا جڑیاں روحاں عالم ارواح دے وچ ایک دوجے کو تناکر نفرت دا شکارن, دوری دا شکارن, ایک دوجے کو نفرت کر دیاں, وہ اگر دو سکے بھائیاں دی صورت اور بہن بھرا دی صورت ایک والدین دیاں ایک گھر پیدا ہو پوین, وہ ہمیشہ تباہ دا آپس دوری دا ہی شکار حاصل ہے. دنیا دے وچ انہاں دا آپس معاملہ ہے جنہاں دا عالم ارواح دے وچ. تو محبوب نے فرمایا کانت الارواح جنودا مجندۃ, روحاں عالم ارواح دی مختلف جماعتاں ٹولیاں دی صورت وچ راندیاں. ایک وقت خاص وقت آیا کہ انہاں تمام ملیاں جلیاں روحاں دے وچوں اللہ پاک نے صرف اور صرف حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی مبارک روحاں نو ارشاد فرمایا کہ باقی ساریاں روحاں تو الگ ہو کے ایک مقام تے جمع ہو ونجو. یہ جویں ہن میلاد شریف دا اعلان تو ہوندا ہے پورے علاقے وچ, لیکن سارے لوگ تو نہیں آ سکتے, تو آندے اوہن جنہاں نو بلایا گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو باقی تمام عالم ارواح دی روحاں انساناں دی ایک طرف ہو گئیاں, اور اس خاص معاملے واسطے اللہ پاک دے حکم دیتے صرف اور صرف میثاق النبیین تمام انبیاء کرام علیہ السلام دی مبارک روح عالم ارواح ایک جگہ تے جمع ہو گئیاں. ہن میں دساؤ بھی انبیاء کرام علیہ السلام دی مبارک تعداد کتنی ہے. علم کلام اور علم عقائد کی کتابوں میں ایک قول ہے کہ 2 لاکھ کم و بیش 24,000 یا کم و بیش 40,000. دوجا قول ہے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 یا 1 لاکھ کم و بیش 40,000. یہ 24 والا فگر اور لفظ بھی موجود ہے علم عقائد علم کلام کی کتاب ہے. 40 والا لفظ بھی موجود ہے, 2 لاکھ والا بھی موجود ہے, 1 لاکھ والا بھی موجود ہے. چلو چھوٹا قول گننے کہ کم و بیش 1,24,000 اللہ تعالیٰ دے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا جلوہ گر ہوئے. تو انہیں 100 میں جتھے تو 200 بندیاں دا مجمع ہوئے, 400 1000 5000 دا مجمع, اتنا بڑا مجمع عام بن دے. عالم ارواح دا او مجمع عام کتنا بڑا ہو سی جس دے شریک ہومن والیاں دی تعداد کم از کم بھی 1 لاکھ کم و بیش 24,000 آئی. تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع جس جگہ تے موجود ہو سی وہ کتنا بڑا مجمع ہو سی. چنانچہ اللہ پاک دے حکم تے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام دی ذات ببرکات تک, یعنی جو محبوب علیہ السلام تو علاوہ سب انبیاء کرام علیہ السلام ہیں انہاں دی مبارک روحاں جلوہ گر ہوئی. محبوب علیہ السلام دی روح مقدسہ تو آپ دیکھ سو دلائل النبوت امام بیہقی رحمت اللہ علیہ دے, آپ کتاب الزہد امام احمد بن حنبل علیہ رحمت دے, حدیث صحیح موجود ہے کہ اس عالم ارواح دے مجمع دے سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی روح مقدسہ بھی جلوہ گر آئی, لیکن وہ شرکات بھی شامل نہیں بلکہ کذلتے جس طریقے تواڈا سائبان ہے نا جی, اور اس نے اپنی پناہ دے وچ لے ہویا ہے, سائے دے وچ تانوں ایتھے لے ہویا ہے, سورج دی تپش اور حرارت تو تانوں بچا رہے. سارے محبوب علیہ السلام دی روح مقدسہ بالکل ایک چھتری اور سائبان دی طرح 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دے مجمع دوتے اس طرح سایہ فگن نہیں پئی اور جلوہ گر نہیں پئی. حضرت امیر خسرو علیہ رحمت فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شم مافل بود شب جائے کہ من بودن. جس نے سب انبیاء کرام علیہ السلام دی ارواح طیبات جمع ہو گئی, اللہ پاک نے اپنی شان دے مطابق قرآن فرمایا ہے سب انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے دا اول تو لے کے آخر تک موضوع سنو قرآن پاک کیا بیان فرما رہے ہیں. اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے مبارک روحاں متوجہ فرمایا
فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے میرے انبیاء کرام نے سمجھ مبارک روح ہو، میں اللہ پاک جس وقت عالم اجسام نو پیدا فرمایا سا، عالم دنیا بھی سب تو پہلے آدم علیہ السلام جلوہ گر ہو سن، انہاں دی زوجہ محترمہ جو انہاں دی بائیں پسلی خلق منہا زوجہا، حضرت آدم علیہ السلام دی بائیں پسلی چنان دا جوڑا اور زوجیت دی حامل ہستی زوجہ محترمہ جلوہ گر ہوئے سن، عالم دنیا زمین تے اللہ انہوں نے پہنچا چھوڑ سا، انہاں چو نسل انسانی دا سلسلہ جاری کر سا، وقت اسا انبیاء کرام علیہ السلام دے متعلق جو میں اللہ پاک نے اپنی حکمت دے تقاضے دے مطابق دور اور زمانے منتخب فرمائے، میری حکمت دے مطابق جس نے تسا سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے دور اور زمانے دنیا دے تشریف گن کے بیسو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شاہ صاحب غریب نواز۔ الحمدللہ تعالیٰ سب دی نہایت سعادت اور خوش قسمتی ہے جس پیارے محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر مبارک تو فیض یاب ہو رہے ہیں، حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، سید السادات، فخر السادات، عالم نبیل، فاضل جمیل، استاد العلماء حضرت علامہ قبلہ پیر سید حسن علی شاہ صاحب قادری گیلانی غریب نواز دامت برکات ملالیہ آپ نے قدم رنجہ فرمایا، دعا فرماؤ آل رسول علیہ السلام دے مبارک قدمہ دے تلویاں دی برکات اللہ تعالیٰ اس عالم دنیا دے وچ بھی، عالم قبر دے وچ بھی، 50,000 سال دے دی عالم معاشر وچ بھی، اور اگے بھی آخرت دی ابد الآباد تک اساں سب دے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ دی اجازت دے نال ٹائم دے اندر اپنی گفتگو مکمل کر لیا۔ فرمایا اے سب انبیاء کرام علیہ السلام دی مبارک ارواح طیبات، جس وقت عالم دنیا دے وچ میں اللہ پاک دے حکم دے مطابق اپنے اپنے دور زمانے تشریف گن ویسو تواڈے وچوں جیڑی ہستیاں صاحب کتاب انہاں نوں میں کتاب عطا فرما چھڑے ساں، جڑیاں صاحب صحیفہ انہاں نوں صحیفے عطا فرما چھڑے ساں۔ فرمایا تساں جس وقت عالم دنیا دے وچ اپنی ذمہ داری نوں پورا کر لے سو، سب انبیاء کرام رسولان نظام اپنی اپنی ذمہ داری نوں پورا کر لے سو، ثم جاءکم رسول، وقت تساں سب تو بعد، کیونکہ سما جڑا ہے نا جی یہ حروف عاطفہ جو ایک حرف عطف جڑا تاکید مال فصل واسطے آندا ہے۔ فرمایا جس نے تواڈی ترتیب دے وچ سب تو آخری نبی بنی اسرائیل دے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اپنے پہلی ٹرم اور پہلے دور والی ذمہ داری نو پورا کر لے سن اور آسمانہ دے جلوہ گر ہو گئے سن۔ ثم وقت فرمایا بچو خلا گزر سی، غیب گزر سی، فترت وحی دا دور، فترت نبوت دا دور گزر سی کہ عیسیٰ علیہ السلام دے آسمانہ دے تشریف لے بنجن تو بعد پورے 537 سال گزر سن، اور 537 سال گزر تو بعد ثم جاءکم رسول، وقت اسا سب انبیاء کرام تو بعد، کیونکہ میں عرض کیتا ہے کہ ثم حرف عطف تاکید مال فصل واسطے آندا ہے، اللہ پاک نے ثم دا حرف جویں ارشاد فرمایا سارے انبیاء کرام تے واضح ہو گیا، اساں سارے دنیا جو گزر چکے ہو سوں اپنے اپنے مقام تے ہو سوں، اساں سب تو بعد وقت غیب اور خلا گزر سی، اس تو بعد سب تو آخر تے یہ ثم فرما کے اللہ نے عالم ارواح جی اپنے محبوب دی شان ختم نبوت رو بیان فرما چھوڑائی۔ ثم جاءکم، وقت اساں سب دے آخر دوتے سب تو بعد جاءکم تواڈے کول تشریف گن کے آوے سن رسول، میرے سب تو زیادہ عظمت والے رسول علیہ السلام، رسول دوتے جڑیے دو پیش ہیں پیاں تنوین جس رو آدھے تنوین برائے تعظیم ہے۔ فرمایا تسا سارے انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد وقت عالم دنیا وچ سب تو آخر دوتے تشریف گنا سن میرے سب تو زیادہ عظمت والے رسول علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام دی شان ختم نبوت دا بیان ہویا، نبی پاک علیہ السلام دی بے مثال عظمتاں دا بیان ہویا، نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری دا بیان ہویا۔ اگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جویں ہی میرے پیارے محبوب علیہ السلام تشریف گنا سن، فرمایا انہاں دے اوصاف جو ایک وصف ہے مصدق لما معکم، وہ آسن تسا سارے انبیاء کرام علیہ السلام